الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدود الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ورسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام السجاد عليه الصلاة والسلام: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحسنات. عزیزان گرامی قدر، محترم معزز مسلیان، یہ الوداعی جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ۔ اس کے بعد جو ہے ماہ مبارک رمضان کی چند تاریخیں باقی رہتی ہیں، اور جمعہ آخری ہے، جسے الوداعی جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جمعے میں معظم رہبری انقلاب اسلامی ایران کے رہبر کبیر آیت اللہ العظمیٰ سید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس جمعے کو یوم قدس کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودی بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول، مسجد اقصیٰ، جہاں انبیاء آئے، انبیاء نے اپنی تبلیغ بیت المقدس سے کی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ تک عرش معلیٰ تک، یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن جو آج حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو ہے الوداعی جمعہ، اسے قدس کا نام دیا ہے، اور تمام دنیا میں یوم قدس کے عنوان سے تحریک چلائی جائے، احتجاجی جلوس نکالے جائیں، میمورنڈم دیا جائے، تاکہ یہ صہیونی حکومتیں یہ اپنے ظلم و استبداد سے باز آ جائیں۔ ہم آواز اٹھائیں بیت المقدس کے لیے۔ یہ دن مظلوموں کا دن ہے، ظالم سے نبرد آزمائی کا دن ہے۔ یہ دن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنی آواز بلند کریں ان مظلوموں کے لیے کہ جس میں آج جو اس وقت بچے ہوئے ہیں انہیں نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے۔
جو کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی تھی، آج کے زمانے کے حساب سے فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ نہ اسپتال ہیں، نہ مدرسے، نہ اسکول، نہ کالج، سب برباد کر دیے۔ کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، اور برابر حملے ہو رہے ہیں۔ جس طرح اسرائیل اپنے ناپاک کوشش کر رہا ہے، اسی طرح مظلومی فلسطینی اپنی جانباز اور پرعزم ہمت و طاقت کو، طاقت کہاں ہے؟ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود، طاقت نہ ہونے کے باوجود اسرائیل سے مقابلہ کرنا، یہ ہمت کا کام ہے۔ 1948 میں یہ صہیونی یہاں فلسطین میں شرنارتھی کے عنوان سے آئے تھے، یعنی بھگائے ہوئے یہاں فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی تھی 1948 میں۔ لیکن آج فلسطین کا نام و نشان مٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہونے والا نہیں ہے۔ 1948 سے آج تک، اور ابھی 7 اکتوبر سے آج تک، یہ اپنا حملہ برابر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی انتہا ہو گئی۔ کربلا میں 6 مہینے کا اصغر شہید ہوا، یہاں نہ جانے کتنے شکم مادر میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ تاریخ پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ شہزادی کے شکم میں محسن کو شہید کیا گیا۔ آج بھی وہی روش چل رہی ہے۔ شکم مادر میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ بہت نئی نہیں ہے، پرانی تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مظلوموں کی حمایت کا اعلان کریں، ظالم سے نفرت کا اعلان کریں، دنیا کو بتانے کے لیے احتجاجی جلوس میں شریک ہوں۔ ساری دنیا میں احتجاجی جلوس نکالے جائیں اور نکالے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ احتجاجی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مظلوم فلسطینیوں کو کھانے تک کے لیے 56-57 ملک، مسلمان ملک جو اپنے آپ کو اسلام کا چولا اوڑھا کے مسلمان کہتے ہیں، کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ گوشت کھانے کے مسلمان ہیں؟ افطاری میں ایک ایک بکرا ایک ایک آدمی کھائے اور وہ مسلمان کہلائے؟ کس چیز کے مسلمان؟ ارے کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں،
اگر اسلام آج تم کہہ دو یا اسرائیل سے نیتن اعلان کر دے کہ میں اور میری پوری امت جو ہے وہ شیعہ ہو چکی ہے، اس 57 کے 57 ملک نہ جا کے پھر اسرائیل پہ حملہ کریں تو بات ہے. لیکن ضمیر مر چکا ہے، غیرت مر چکی ہے، غیرت نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں ہے. ارے نہ صحیح مسلمان، انسانیت تو ہے، انسانیت کے نام پہ کھڑے ہو جاتے. سعودی عرب نے سب سے پہلے انکار کیا تھا جنگ بندی کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں. کچھ ملک جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی، یہ سب سے پہلے نکل کے بھاگا. جو اپنے آپ کو کعبے کا متولی کہتا ہے، حرم رسول کا متولی کہتا ہے، مسلمان تو صرف زبان کے ہیں ورنہ کام سارے جو ہے بے ایمانوں کے ہیں. اب دیکھیں ڈانس وہاں نہیں ہو رہا ہے سعودی میں، جوئے کے اڈے وہاں نہیں کھلے، تھیٹر وہاں نہیں کھلے. ماہ مبارک رمضان میں سربراہ مملکت جوئے میں لاکھوں ڈالر ہار جائے. جب سربراہ ایسا کرے گا تو امت کا کیا حال ہوگا؟ فلسطین میں اسی دور میں 7 اکتوبر کے بعد پاکستان سے رقاصائیں بلائی گئیں اور وہاں ڈانس ہوا، ڈانس پارٹی ہوئی. وہاں فلسطینی مظلوم مارے جا رہے ہیں، یہاں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے دوسرے ملک سے بلا کے. بے غیرتی کی حد ہوتی ہے. یہ مسلمان صرف نام کے ہیں ورنہ ان میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہودیوں کے حمایتی ہیں، یہودی اور سعودی ایک ہے، الگ نہیں ہے. یہ انہوں نے مزارات مقدسہ جنت البقیع کو مسمار کیا. انہیں آج بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اتنا خوف ہے کہ قبروں تک کو بھی مسمار کر رہے ہیں، قبروں تک کو نہیں چھوڑ رہے، گنبد نہیں بننے دیتے. اگر دنیا میں یہ احتجاج نہ ہوتے انہدام جنت البقیع کے تو روضہ رسول کو بٹھا دیتے، روضہ رسول بھی نہ چھوڑتے. یہ وہی ہے کہ جہاں جس شخص کو رسول نے بدر کیا تھا، شہر بدر کیا تھا، اسی کو لا کے حکومت حوالے کر رہے ہیں. یہ انہی میں سے ہیں. رسول کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں. صحابہ کرام کتنے جنت البقیع میں سب کو مسمار کر دیا، صرف نشان باقی ہیں. اگر ان کا بس چلتا تو وہ یہ نشان بھی نہ چھوڑتے. اگر دنیا میں احتجاج نہ ہوتے تو یہ قبروں کے نشان بھی نہ چھوڑتے. یہ وہ لوگ، یہ بیت المقدس
ہمارا قبلہ اول ہے. بیت المقدس قبلہ اول ہے جس کی طرف تمام مسلمان زندگی پیغمبر میں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، جس طرح آج کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، زندگی پیغمبر میں اس قبلہ اول کی طرف جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا. یہ بیت المقدس کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے. مسجد اقصی کوئی معمولی عمارت کا نام نہیں ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیبر کا بدلہ لیں، لیکن آج بھی ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے خیبر میں علی موجود تھے تو آج علی کا بیٹا کامنائی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا موجود ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا لال بچھڑے ذبح ہوں گے بیت المقدس میں، قربانی پیش ہوگی. 10 ذی الحجہ کو اسماعیل ذبح ہونے سے بچے تھے، دمبا ذبح ہوا تھا، یہ بچھڑے ذبح کریں گے. ایک پلاننگ ہے ان کی. اس بیت المقدس کو گھیرنے کے بعد، اپنے قبضے میں لینے کے بعد، یہ اپنا کلیسا بنائے، اپنی عبادت گاہ بنائے. اور یہ شاید ناممکن سی بات ہے، اس لیے کہ شعائر اللہ میں سے ایک ہے مسجد اقصی، اور شعائر اللہ کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ رکھا. یہ تو ناممکن ہے کہ بیت المقدس کو یہ، جب تک پروردگار عالم ہمیں بھی تو آزما رہا ہوگا، ہماری بھی تو آزمائش ہو رہی ہوگی یا نہیں ہو رہی ہے ابھی. ہم کتنا بیت المقدس کے لیے کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کتنا دم ہے کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرا سکیں، ہم کیا کر سکتے ہیں بیت المقدس کے لیے. اللہ ہمیں بھی تو آزما رہا ہوگا، ورنہ کہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیج دے اور بیت المقدس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کرے. وہ عبد المطلب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیت خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا مالک ہے، وہ حفاظت کرے گا. ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. تو ایسا ہونا بھی تو چاہیے، ہمیں بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہیں کہ پروردگار عذاب بھیج دے تو وہ عذاب بھیج دے ہمارے کہنے سے. لیکن کیوں؟ جب ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو دشمن آ کے ہمارے گھر میں آ کے ہمیں مار کے جائے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ اندازہ کر لیں. آپ ایک دوسرے کے خلاف رہیں گے، دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ اسی چیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر میل نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج ہم سے آ کے کوئی کہے کہ فلاں شخص، تو ہم اس کی 10 برائیاں نکال کے اس کے سامنے رکھ دیں گے. ہم اس کی برائیاں 10 طرح کی نکال کے سامنے والے کے سامنے رکھ دیں. یہ نہیں دیکھیں گے
کہ یہ آج اس کا دشمن ہے، کل ہمارا بھی دشمن ہوگا. ارے ہم ایک خدا کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور 365 خداؤں کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے. ہمارے اندر اتفاق نہیں، اتحاد نہیں ہے. ہمارے اندر میں گھسی ہوئی ہے، ہمارے اندر میں گھسی ہوئی ہے. یہ میں جو ہے یہ ہمیں برباد کر رہی ہے. میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ میں جو ہے یہ ہمیں برباد کر رہی ہے. لہذا غور و فکر کرنا، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا. خاموش بیٹھیں گے تو جس طرح سے چینٹی کو مسل دیا جاتا ہے، اور خود ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف، اگر ایک لمحے کے لیے، یعنی چشم زدن جس طرح پلک جھپکتی ہے، اگر اتنی سی دیر کے لیے ہم تمہارے طرف سے اپنے نگاہوں کو ہٹا لیں، یعنی حفاظت نہ کریں، تو دنیا تمہیں چینٹی کی طرح مسل کے رکھ دے گی. لیکن ہماری سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا. ہم اپنے مومن بھائی کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ذرہ برابر اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ یہ ہمارا برادر مومن ہے، یہ ہمارا دینی بھائی ہے. تو ہمارے اندر تو اکڑ پائی جاتی ہے، اور جو اکڑتا ہے، اکڑنے کی نشانی جو ہے وہ مردے کی ہے. مردہ اکڑتا ہے، زندہ نہیں اکڑتا. اور جہاں اکڑ دیکھو سمجھ لینا کہ یہ مر چکا ہے، اس کے اندر زندگی نہیں پائی جاتی ہے. اکڑنے والا کبھی زندہ نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسے افراد کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے سے متنبع کیا ہے کہ ایسے افراد کے لیے عذاب شدید ہے. ایسے افراد شدید عذاب کا شکار ہوں گے. لہذا سب سے پہلی بات ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور اس سے بھی پہلے ہمارے اندر علم ہونا چاہیے تاکہ دشمنوں کی سازشوں کو پہچان سکیں. ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ علم ہونا چاہیے، اور اتحاد ہونا چاہیے، اور اپنے دین کے پابند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 5 ٹائم کی 17 رکعت نماز پڑھ لیے تو ہم مومن ہو گئے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ لیے تو ہم مومن ہو گئے. یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے برادر مومن کا خیال رکھتا ہو ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے. صرف یہ نہیں کہ وہ مال و دولت سے اس کا خیال رکھے، نہیں. اگر غریب ہے تو اسے اپنے برابر لانے کی کوشش کرے. آج ہوتا کیا ہے، ارے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ ہم سے آگے نکل رہا ہے، اس کی ٹانگ کاٹو، جڑ کاٹ دو. کہاں سے آ رہی ہے اس کی جڑ، وہ اس جڑ کو کاٹ دو. یہ حسد ہے، اور حاسد کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا، ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا.
لہذا اپنے آپ کو امام زمانہ کے سپاہی کے طور پہ تیار کریں اپنے آپ۔ امام کو کیسا سپاہی چاہیے؟ امام کو کیسا سپاہی چاہیے؟ امام کو سپاہی چاہیے تقوی، پرہیزگاری والا۔ اور تقوی اور پرہیزگاری یہ ماہ مبارک رمضان جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم ہر جمعے میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، بار بار کوٹ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں کتنا بدلاؤ آیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان بدلاؤ کا مہینہ ہے، چینج کا مہینہ۔ اپنے آپ کو ہم نے کتنا بدلا، کتنا ہم نے دین کی طرف اپنے آپ کو لائے، کتنا ہم نے گناہوں سے پرہیز کیا، کتنا ہم نے اپنے برادر مومن کا خیال کیا۔ ہر حقیقت یہی ہے کہ جو مثال دینے کسی کے لیے وہ نہیں ہے، جو پیسے والا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور جو میڈیم ہے وہ اس سے نیچے والے کو دیکھے۔ اگر آپ ایسے منہ اٹھا کے چلیں گے تو آپ کو ٹھوکر لگے گی، اور یہ اکڑ کی نشانی ہے۔ زمین اس کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ جس زمین پہ آپ اکڑ کے چلتے ہیں، جس زمین کو آپ پیر جو ہے اپنا پٹک کے رکھتے ہیں، یہ زمین آپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بارگاہ الہی میں التجا کرتی ہے، پروردگار یہ تیرا کیسا بندہ ہے، مجھے ٹھوکتا ہوا جا رہا ہے، بجاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں تدبر کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے یتدبرون القرآن۔ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا نگینہ ہے ہمارے پاس۔ اور جتنا مواد جتنا ہمارے پاس خاص کر شیعہ کے پاس ہے، اتنا کسی اور قوم کے پاس تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری قوم جتنا تبلیغ ہو رہی ہے اتنا پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دولت علم سے مزین فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما، ان کی مدد فرما۔ پروردگار ظالم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ پروردگار اب زمانہ بڑا پرآشوب ہے، چاروں طرف سے یلغار ہیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، زمانے کے امام کو
جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. وعلى سيدة النساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. وعلى الحسن المجتبى من وصل الشهيد بكربلاء. وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب البدء والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيادة الإقبال وعلوم الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.